السلام علیکم۔ میرا بھی بچپن بالکل ایک عام سے انداز میں شروع ہوا، کھیلتے کودتے اور اکاڑا کے اندر اپنی دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتے۔ 1984 میری ڈیٹ آف برتھ ہے، 22 جنوری 1984۔ تو میرا نک نیم امبر ہے۔ اور اس کے بعد اپنی بات کرتی چلوں تو میں نے بالکل ہی عام سے انداز میں اپنے بچپن کو گزارا، جیسے کہ سب لوگ بچیاں وغیرہ گزارتی ہیں، کھیلتے کودتے اور گڑیوں کی شادیاں کرتے، بہت زیادہ انجوائے کرتے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں کھیلتے، اور ہر وہ کھیل جو بچپن میں کھیلا جاتا ہے میں نے بھی وہی کھیلا، اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ زندگی میں انجوائے کیا۔ تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے ویسے ہی اپنی زندگی کو گزارا جیسے کہ سب لوگ جیسے تھوڑا بڑا ہوتے ہیں، تھوڑے اس کے بعد ان کے بچپن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کہ اگر میں آپ کو اس میں اپنی ایک نظم بھی بنا کے دوں کہ ہمارا بچپن ایسا ہی گزرتا ہے کہ جیسے ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانے کی تھی، دل تتلی کا دیوانہ تھا، تھک کر آتے تھے اسکول سے پھر کھیلنے بھی جانا تھا، بارش میں کاغذ کی کشتی، ہر موسم ہی بڑا سہانا تھا، ہر کھیل میں ساتھی تھے، ہر رشتہ نبھانا تھا، رونے کی وجہ نہ تھی نہ ہنسنے کا بہانہ تھا، اب نہیں رہی وہ زندگی جیسا بچپن کا زمانہ تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہماری ہر ایک کی زیادہ تر بچپن کی زندگیاں گھوم رہی تھیں۔ ہم لوگ بچپن میں اپنے بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے، بہت ہی زیادہ میں بچوں کی کہانیاں پڑھنے کی شوقین تھی، جس میں نونہال اور بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، ایسی چھوٹی چھوٹی جو بچوں کی سٹوری بکس ہوتی ہیں وہ مجھے کلیکٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ بہت زیادہ شوق یہ جو تھا پڑھنے لکھنے کا اور کتابیں پڑھنے کا، کہانیاں پڑھنے کا، یہ میں نے میری مدر سے لیا، کیونکہ شروع سے ہی ان کو کچھ نہ کچھ کرتے پایا، بکس ریڈنگ کرتے پایا، ہر ٹاپک پہ وہ بکس لے آیا کرتی تھیں، وہ ان جو بھی چیز ٹرینڈ میں ہوتی تھی وہ اس کے متعلق جاننا چاہتی تھیں، تو ان کے اندر یہ شوق جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہا تھا وہی شوق ہمارے اندر بھی آ رہے تھے۔ تو چونکہ میں بہن بھائیوں میں اپنے بڑی ہوں، تو جو میرے اندر شوق آ رہے تھے وہ ظاہر ہے میرے چھوٹے بھائیوں میں، بہن میں وہی شوق ڈیولپ ہو رہے تھے، تو ان کو بھی اسی طرح بچوں کی کہانیاں پڑھنے کا اور ایڈونچرس لائف مجھے بہت زیادہ پسند تھی کہ کچھ ایڈونچر ہونا چاہیے زندگی میں، ہر بات کو لے کے کبھی کچھ کرنا، کبھی گڑیا کی آج شادی ہو رہی ہے تو آج ہم شب برات پہ بہت زیادہ دھوم مچا رہے ہیں، کبھی روزے ہیں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، کبھی رات جاگنے والی ہے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، تو اس طرح کرتے کرتے بہت ایڈونچرس سا بچپن گزارا۔ جب ہم تھوڑا سا بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد آپ کو تو پتہ ہے کہ سبھی لوگ جو ایک چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ ہوتی ہے بہت زیادہ سیریس پڑھائی میں ہو جانا۔ اسی طرح میں بھی ہو گئی، میں کیونکہ ایک درمیانے درجے کی اسٹوڈنٹ تھی، محنت بہت زیادہ کرتی تھی، بہت زیادہ، ہمیشہ ٹاپ 5 میں رہتی تھی، کبھی 4 کبھی 5 کبھی 3rd، اسی طریقے سے۔ تو جب میں نے 9th اور 10th ایگزام کلیئر کیا تو ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس میں نے یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پار کیا، اور اس کے بعد میں نے پھر سمپل FA کیا، سمپل BA کیا، پھر BA کے فوراً بعد ایک انقلاب آیا، وہ تھا بہت ساری چیزوں سے آزادی کا مل جانا۔ آزادی وہ یہ تھی کہ ان دنوں ہی، ابھی تو مائنڈ میں بھی نہیں تھا شاید میرے پیرنٹس کے کہ فیملی سے بہت اچھا سا ایک رشتہ آیا اور میری شادی ہو گئی سن 2005 میں۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد تو پہل تو ایسے ہی لگتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ مل گیا، اتنا سب کچھ کہ آزادی مل گئی، ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہر کچھ ہمیں مل سکتا ہے، ہم ہر کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ پر ریئل میں اگر دیکھا جائے تو شادی کا مطلب بہت ساری رسپانسبلٹیز کا آ جانا بھی ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ سمجھا، کیونکہ ایج کم تھی تو کچھ اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہ ایک بہت بڑا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے،
اور وہاں اس حساب سے کام بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں ایک چھوٹی فیملی سے تھی تو میرے لیے تو بہت زیادہ کام کا برڈن، اور آپ یقین کریں کہ ماشاءاللہ سے 24 افراد تھے میرے گھر میں، اور میری جس دن باری ہوتی تھی کام کی تو مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، اور میں یہ سوچتی رہتی تھی کہ اگلے دن میں نے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے میں پوری رات جاگتی تھی کہ ابھی صبح ہوگی اور میں نے کام شروع کر دینا ہے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو لے کے چلتے میں نے زندگی میں سیکھا بھی بہت کچھ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوہا آگ میں پک کے ہی کندن بنتا ہے، تو یہ بات کسی نے بڑوں نے سچ ہی کہی ہے۔ اسی طرح میری زندگی گزرتی گئی، اور الحمدللہ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹے اب بڑے ہو چکے ہیں۔ زندگی میں لگا تھا کہ بس اب سب کچھ حاصل کر لیا، سب چیزیں مل گئیں، سب چیزیں میں نے پا لیں، اور اب اس دوران میں نے اپنی شادی کے بعد ہی ماسٹرز اپنا کیا، ایم اے اردو کیا میں نے، اور اس کے بعد میں جاب کرنا چاہتی تھی، پر چھوٹے بیبی کی آمد نے پھر اس بات کو پورا نہیں ہونے دیا۔ تو جب چھوٹا بیبی میرے پاس آیا، وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک تھا، پر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا مائنڈ گرو نہیں کیا، اور اس کو مائکروسیفیلی کا پرابلم ہے۔ تو سمجھ لیں کہ زندگی میں دوبارہ ایسے لگا کہ اندھیرا شروع ہو گیا، اتنا اندھیرا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کہ اس وقت ایسے لگا تھا کہ نہ میں اپنے باقی بچوں کو ٹائم دے سکتی ہوں، نہ ہی اب میں گھر میں اپنی توجہ رکھ سکتی ہوں۔ ساری توجہ صرف اور صرف میرے چھوٹے بیبی پہ میری رہنے لگی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب کچھ بچا ہی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سمجھ رہی ہوتی تھی، کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں الحمدللہ، بغیر مانگے ہی ایک ایسے کوآپریٹیو ہسبینڈ ملے جنہوں نے زندگی میں ہر طرح سے ساتھ دیا، اور ہر جگہ پہ مجھے سپورٹ کیا، اور جوائنٹ فیملی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہر جگہ میرا ساتھ دیا۔ پر پھر جو حقیقت میرے سامنے تھی، اس کو قبول کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ آسان میرے لیے جب بنی جب میں نے اس کو اللہ کی مرضی جانا، کیونکہ ہم واقعی اپنے آپ کو جب اللہ کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں، اور اس کی مرضی کے سپرد اپنے آپ کو ہم کر دیتے ہیں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرا جو چھوٹا بیبی ہے، وہ اس کا ظاہر ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو گئے تھے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو میں نے اپنا کمپرومائز بھی کر لیا تھا، اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ بھی ہو گئی تھی۔ پر کہیں نہ کہیں ایسا تھا کہ جیسے کہ اب لوگوں سے بچنے لگی تھی، لوگوں سے دور رہنے لگی تھی، ہر چیز جیسے چینج ہو رہی تھی میرے لیے، جیسے ہر کچھ راستے بدل گئے ہوں، میرے ڈریمز بدل گئے ہوں، فرینڈز بدل گئے ہوں، کیونکہ جو بہت زیادہ فرینڈز رکھنے والی اگر ایک لڑکی ہو، اور وہ ایک دم سے سب سے کنارہ کر لے، تو دوست بھی، آپ کو پتہ ہے دوستوں کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، دوستوں کو اگر ہم ٹائم نہ دیں تو دوست دور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے فل ٹائم چاہیے، جو میرے لیے اب ممکن نہیں تھا۔ تو ایسے لگنے لگا تھا کہ واقعی دوستیاں بھی چلی گئی ہیں، راستے بھی بدل گئے ہیں، بہت کچھ بدل گیا ہے، پر جو ایک چیز تھی جو نہیں بدلی، وہ تھی میرے وہ ڈریمز، جن کو میں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، کبھی کوئی بھی ٹائم آنے پہ بھی، جن کے ساتھ میں نے کمپرومائز نہیں کیا، کہ میرے ڈریمز ہیں کچھ، چاہے وہ آج پورے ہوں یا چاہے وہ کچھ وقت کے بعد پورے ہوں، وہ پورے ضرور ہوں گے۔ جن پہ میں اسٹرکٹلی کھڑی رہی وہ تھے میرے ڈریمز، اور ان ڈریمز کو پانے کے لیے میں ہر ممکن حد تک کوشش کرنے کو تیار تھی۔ ان دنوں میں میری زندگی میں ایک ایسی اپرچونٹی آئی جو میری مدر کے ذریعے مجھ تک پہنچی، کہ میں ایک ایسا کام کر سکتی ہوں زندگی میں جس سے میں ذہنی طور پہ بہت اپنے آپ کو ریلیکس بھی فیل کروں، بہت زیادہ اپنے آپ کو اور زیادہ کانفیڈنٹ بنا سکتی ہوں گھر میں رہتے ہی۔ آپ یقین کریں کہ میری زندگی میں یہ اپرچونٹی کسی بہت بڑی قدرت کی نعمت سے بڑھ کے نہیں تھی، کہ میں گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ پہ کام کروں۔ اپنے آپ پہ کام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسی چیز میری زندگی میں آئے جو گھر میں رہتے ہی مجھے گروم کرے۔ جو نیٹ تو تھا میرے پاس، پر اس نیٹ کو کبھی بھی یوز تو کرتی تھی، کبھی کوئی مووی دیکھ لی، کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کبھی کچھ دیکھ لیا، پر پھر
مطمئن پھر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ڈریمز جس جگہ پہ کھڑے تھے اس جگہ پہ مجھے پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو جس اپرچونٹی نے میری زندگی میں قدم رکھا اس میں مجھے 3 موقع ملے۔ ایک تو اچھا لگنے کا، جو سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اچھا لگنا صرف ظاہری طور پہ نہیں ہوتا، اچھا لگنا ہمارے اندر سے اچھا لگنا ہوتا ہے، کہ جو ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ جڑ جائے، جو ہمارے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ ہمارا بحال ہو جائے، ہم کسی سے کانفیڈنٹلی بات کر سکیں، اپنی خوبیوں خامیوں سمیت ڈٹ کے زندگی کا مقابلہ کر سکیں۔ جب یہ چیزیں میری زندگی میں آئیں، میں نے اس اپرچونٹی کو قبول کیا، اس میں میرے پاس بہت سی امیزنگ اس اپرچونٹی کے اندر مجھے بہت اچھے اس پلیٹ فارم پہ پروڈکٹس بھی ملی، جن کو میں نے یوز کیا۔ پہل تو ان سے مجھے فائدہ نہ ہوا، پر پھر آہستہ آہستہ میں اسٹرکٹلی یوزر بنی رہی، اور میں نے ان پروڈکٹس کو یوز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری ٹریننگز پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیا، ان کی ساری ٹریننگ لینا شروع کر دی، ان کی ساری گائیڈ لائن لینی شروع کر دی، اور اپنی اس کمپنی میں جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، ان کی عادتیں، ان کی جو سکسیسفل سٹوریز ہیں ان کو ریڈ کرنا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ایسے کیا کام کیے کہ وہ آج کامیاب ہیں۔ اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جب مجھے گھر میں رہتے ہی گروم بھی ہونا تھا، اور مجھے جب بہت مزہ آیا جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں ہم آن لائن ورکنگ کرنے کے ساتھ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم جتنا سیکھیں گے ہم اتنا ہی زیادہ ہم آگے بڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم گرو کر سکیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اپنے خوابوں تک جلدی پہنچ سکیں گے۔ تو یہ وجہ تھی صرف میرے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا کہ میں نے سوچا کہ پروڈکٹس تو میں تو میں صرف لک گریڈ بننے کے لیے تھی۔ اگر میں صحیح معنوں میں بتاؤں تو مجھے کسی بھی چیز سے مطلب نہیں تھا، مجھے صرف بہت زیادہ ان کی پروڈکٹس نے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمپنی کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، MLM ہے، ڈائریکٹ سیلنگ ہے، کچھ بھی ہے، ان کا پلان کیا ہے، سکسیس پلان کیا ہے، تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا ان کی پروڈکٹس بہت اچھی ہیں، ان کی پروڈکٹس کا رزلٹ مجھے ملنے لگا تھا، مجھے اپنے آپ میں ایسے لگنے لگا تھا کہ میں گروم ہو رہی ہوں، کانفیڈنٹ ہو رہی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ اچھا اندر سے فیل ہو رہا ہے تو باہر سے بھی اچھا فیل ہو رہا ہے۔ اور میک منی کا جب میں نے کانسیپٹ سمجھا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس میں نے دیکھا کہ آپ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں، بہت اچھی ارننگ۔ اس کے سکسیس پلان پہ میں نے جب کام کرنا شروع کیا، میں نے ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کے سکسیس پلان پہ کام کرتے ہوئے مجھے، پر میں یقین کریں میں اس بات کو اب تہہ دل سے ماننے کو تیار ہوں کہ اگر میں پہلے دن سے اس کے سکسیس پلان پہ کام کرتی تو آج میں بہت زیادہ آگے ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کا سکسیس پلان جو ہے وہی ہمیں آگے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ پروڈکٹس پروموٹ کرنی ہے۔ ہم سیکھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جس کو فالو کریں گے ہم اسی کو فالو کرتے کرتے ہم وہی بن جائیں گے، پر اگر ہم کسی ایسے سکسیسفل لیڈر کو فالو کرتے ہیں جو ہمیں صحیح راہ دکھا دے، تو جیسے کہ مجھے میری سینئر میم نے مجھے اپنے کامیاب راستے پہ چلنا سکھایا، کہ جیسے وہ کامیاب ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنا سکسیس پلان ہم میں پروموٹ کیا، تو اس کو میں نے جب فالو کرنا شروع کیا تو میں اس میں صحیح طور پہ گرو کرنا شروع ہو گئی۔ اور اس میں مجھے بہت سارے لیڈرز ایسے بھی نظر آئے جو ہر سال کمپنی کے ساتھ فری آف کاسٹ ٹریولنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ دوسرے ملکوں کی سیر کرتے ہیں، یہ بھی بہت مزے کی بات تھی۔ پھر میں نے سیریس ہو کے اس پہ ورکنگ شروع کر دی۔ جب میں نے اس پہ ورکنگ شروع کر دی تو واقعی مزہ بھی آنا شروع ہو گیا، اور کچھ پینڈیمک سچویشن کے اندر آن لائن ورکنگ کا جو ایک تھا پیریڈ وہ کچھ زیادہ ہی انٹرسٹنگ تھا، سب کچھ نیا تھا سیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اپنے گول سیٹ کرنے کے لیے اور اپنی ٹیم پہ محنت کرنے کے لیے بہت اچھا ٹائم ملا۔ میں نہیں کہتی کہ لاک ڈاؤن کا جو ایک پیریڈ ہے وہ بہت برا تھا، وہ میرے لیے تو بہت زیادہ اچھا تھا، کیونکہ میں نے اس دوران میں آن لائن بہت سارا کچھ کام کرنا سیکھا، آن لائن اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑا، اپنی تھوڑی سی ٹیم بنائی، کیونکہ اس میں جو ہمارا سکسیس پلان ہے وہ یہی ہے کہ
ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اچھی پروڈکٹس یوز کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اچھا لگنا چاہتے ہیں، جو لوگ زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آج الحمدللہ ایک ٹیم ہے جو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ میرے پلان پہ کام کر رہی ہے۔ میں صرف اپنا سکسیس پلان ہی پروموٹ کرتی ہوں اور اپنے ساتھ نیٹ ورک بناتی ہوں، اور نیٹ ورک بنانے میں الحمدللہ آج پاکستان کے مختلف سٹیز سے بہت سے لوگ آج میری ٹیم کا حصہ ہیں، اور ہم لوگ صرف سکسیسفل لوگوں کو ہی ہم لوگ فالو کرتے ہیں، اور انہی کو ہی ہم اپنی گائیڈ لائن کے طور پہ ان کے ہی بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ اس کمپنی کے اندر آنے کے بعد الحمدللہ جو مجھے میں سوچا کرتی تھی، جو خواب تھے میرے کہ بہت ساری مجھے گفٹنگ ہو، بہت ساری پروڈکٹس جو ہائی برانڈ کی ہوں جو میں یوز کر سکوں، جن کا یوز کرنے کا صرف ایک خواب تھا، وہ پروڈکٹس نہ صرف میرے ہاتھ میں آئیں، وہ پروڈکٹس جو برانڈڈ تھیں، جن کے بارے میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ جن کو یوز کرنے سے مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، جو صرف اور صرف نیچرل انگریڈینٹ بیسڈ پروڈکٹس ہیں، ان کے اندر ہارمفل کیمیکل نہیں ہیں، کوئی سیسا، کوئی لیڈ، کوئی مرکری، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہارمفل کیمیکل اس میں شامل نہیں ہے۔ میں بہت فخر کرتی تھی ان پروڈکٹس کو یوز کرنے میں، اور ان پروڈکٹس کو یوز کرنے کا جو اپنا ایکسپیرینس تھا وہ دوسروں کے ساتھ بہت ہی فخری انداز میں شیئر بھی کرتی تھی۔ شروع میں تو لگتا تھا کہ یہ پروڈکٹس جو ہے صرف کمپنی یہاں تک نہیں ہے، اس کمپنی کا کوئی بہت بڑا پلان ہے جو صرف ہمیں پروڈکٹس کیوں بتا رہی ہے۔ اس کمپنی کے پیچھے جو ایک بہت بڑی چیز تھی وہ تھا کمپنی کا سکسیس پلان، جو اگر اس بات پہ یقین کر لے کہ اس کا سکسیس پلان کیا ہے، اس پہ ورک کرنا شروع کر دے، تو آپ یقین کریں وہ زندگی میں وہ سب کچھ اچیو کر سکتا ہے جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ میں بھی اسی طرح اس پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد پہل تو لگا کہ اب کیا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، صرف مجھے پروڈکٹس ہی سمجھ میں آئیں۔ پر جب میں آگے بڑھتی گئی، آگے چلتی گئی، تو مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا گیا۔ اب میں صرف پروڈکٹس پروموٹ نہیں کرتی، کمپنی کا سکسیس پلان پروموٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری طرح اپنی زندگی کو بدلیں، آج میں اپنے آپ کو فل کانفیڈنٹ سمجھتی ہوں۔ زندگی بہت اچھے طریقے سے، بہت زیادہ مزے سے، اپنے مرضی کے گھنٹوں میں جب چاہے مجھے لگتا ہے کہ اب میرا فری ٹائم ہے، میں اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ سکتی ہوں، گائیڈ کر سکتی ہوں، ان کو بتا سکتی ہوں، اور میں صرف سکسیس پلان پہ کام کر رہی ہوں، کیونکہ سکسیس پلان کمپنی کا جو ہے ہمیں وہی آگے پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ پروڈکٹس تو ہم دوسری بھی یوز کرتے ہیں، اور کسی کو ہم جب پروڈکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں تو پروڈکٹس کوئی جلدی سے لینے پہ تیار نہیں ہوتا، پر سکسیس پلان سب سننا چاہتے ہیں، سب لینا چاہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اور وہ میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہو تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔